اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. یعنی ہم نے کتاب علوم یا اصول علم حدیث میں جو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یا مثلا یہ تبیان کل شیء کا دعویٰ کرتا ہے قرآن کریم، تو اس کا اشارہ بھی اسی حقیقت کی طرف ہے، ورنہ ہر شخص اس میں اپنا نام اور نسب تلاش کرنا شروع کر دے گا اور نہ ملنے کی صورت میں اس کے دعوے کو غلط تصور کرنے لگے گا. صحیح ہے. تو اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر اس میں واقعاً حرف اسکوتر کا تذکرہ پایا جاتا ہے تو وہ ایسی اجمالی شکل میں ہے جس کا سمجھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی قرآن کریم میں تذکرہ ہر چیز کا ہے ہی، اگر تو وہ اجمالی صورت میں ہے، اجمالی شکل میں ہے، تو اس کو ہر آدمی نہیں سمجھ پائے گا کہ ہر انسان اس کو سمجھ لے، اور نہ اس راہ میں ہر شخص کو آزاد چھوڑا جا سکتا ہے کہ چاہے جو قرآن کریم سے سمجھ لے وہ، کہ بھائی قرآن کریم سے چاہے جو سمجھ لے وہ، نہیں کہ وہ اپنے ذوق کے مطابق تفصیلات طے کر لے. یعنی اجمال قرآن کریم میں ہے اور اس نے اپنے ذوق کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے اس میں وہ جس طرح چاہے تفصیل دے لے اس کو، کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو، کہ میں اس طرح پڑھنی چاہیے، کوئی کہہ دے اس طرح پڑھنی چاہیے، دوسرا کہے اس طرح پڑھنی چاہیے، تیسرا، اور آپ نے اپنے ذوق اور اپنے مزاج کے اعتبار سے نماز کے لیے کہتے اس طرح پڑھو. صحیح. تو ایسا بھی نہیں، آزاد بھی نہیں چھوڑا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ذوق کے مطابق تفصیلات طے کر لے اور ایک دین خدا لاکھوں ادیان کی شکل اختیار کر لے. دین خدا ایک ہے، پتہ چلا لاکھوں دین ہو گئے، جو ان تمام لوگوں کا مقصد ہے، جو ان تمام لوگوں کا مقصد ہے جو اہل قرآن کہے جاتے ہیں اور جو سازشی طور پر اسلام کو ایک نامکمل اور مبہم دین کا نام دینا چاہتے ہیں. یہ ان کی پلاننگ اور ان کا یعنی ان کی سوچ ہے کہ ایسا ہو جائے. کہنے اسی سوال کا جواب عقائد میں عقیدہ رسالت کی شکل میں اور کلمات میں حدیث کی شکل میں دیا جاتا ہے کہ اگر کسی شے کا اشارہ قرآن مجید میں نہیں ہے تو اس کا مکمل بیان رسالت کی ذمہ داری ہے، اور اگر اشارہ موجود ہے اور اس کی وضاحت نہیں ہو رہی ہے یا وضاحت میں اختلاف ہو رہا ہے تو اس کی صحیح توضیح رسالت کی ذمہ داری ہے. تو گویا قرآن کافی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز قرآن مجید تلاش کریں اور یہ کہہ کے کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، معلم قرآن کی ضرورت نہیں ہے، یا اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، یا احادیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، روایات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بس قرآن کی ضرورت ہے اور اب قرآن اس طریقے سے آپ اس پر عمل کرنا چاہیے، اس طریقے سے اس کو یعنی منظر عام پر لانا چاہیے. کہنا کہ اس کی وضاحت نہیں ہو رہی ہے یا وضاحت میں خلاف ہو رہا ہے تو اس کی صحیح توضیح کے لیے رسالت کی ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، اس کی توضیح کریں، یا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، وہ اس کی توضیح اس کو مفصل طریقے سے صحیح طریقے سے جو اس کا حق ہے وہی بیان اس کو کر سکتے ہیں، وہ اس کو بیان کریں. حدیث کا انکار در حقیقت اصل رسالت کا انکار ہے. حدیث کا انکار یعنی پورا رسالت کا انکار، اور اس کے ذریعے اس نقطے کی طرف اشارت کی جا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نامہ بر تھے. کیا یعنی آپ کہتے صرف ایک پیغمبر تھے، نامہ بر یعنی پیغمبر، نامہ یعنی پیغام، رسالہ، میسیج، پیغمبر تھے جن کا کام قرآن مجید کو پڑھ کر سنا دینا تھا. اس کے بعد اس کا سمجھنا یا اس کی تشریح کرنا انسان کے ذوق کا مسئلہ ہے. یعنی حدیث کا انکار در حقیقت اصل رسالت کا انکار ہے، اور اس کے ذریعے اس نقطے کی اشاعت کی جا رہی ہے کہ رسول اکرم کا کام تو صرف اور صرف نامہ بر کا کام تھا. جیسے ایک رسالہ لانے والا، میسیج لانے والا، نامہ لانے والا کام کرتا ہے، کیا کام ہوتا ہے کہ بس لا کے کسی جس کے نام کھاتے اسے لے لیے. ٹھیک ہے. جن کا کام قرآن مجید پڑھ کر سنا دینا تھا، اس کے بعد اس کا سمجھنا
یا اس کی تشریح کرنا انسان کے ذوق کا مسئلہ ہے، خود اپنے ذوق کا مسئلہ ہے، اس کی تشریح کر لے اپنے ذوق کے اعتبار سے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایسے کیسے ہو جائے گا جبکہ قرآن مجید نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم نے یہ ذکر آپ پر اس لیے نازل کیا ہے، اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہ آپ ان کے لیے بیان کریں اور آپ اس کی توضیح و تشریح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صحیح، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ آپ جو ہے وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے لوگوں کو، تزکیہ نفس کریں۔ اور تشریح میں جی کیا ایسے واضح ارشاد کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف نام بھرتی رہ جاتی ہے اور تشریح قرآن میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، آپ کا کوئی یعنی کردار نہیں ہے تشریح قرآن میں؟ لوگ جیسے چاہیں اپنی مرضی سے تفسیر کر لیں، جیسے چاہے اس کی وضاحت اور شرح کر لیں، جیسے چاہے آپ بیٹھ کے اس کے مطالب بیان کر لیں؟ نہیں، یقیناً یہ تصور اسلام کی عظمت اور رسالت کی واقعی حیثیت کا انکار۔ ایسا سوچنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف ایک پیغمبر تھے جو قرآن لائے تھے، لوگوں سے پہنچایا اور بس ختم۔ اللہ بھیجنے والا، نبی لانے والے، امت لینے والی، جس کو پہنچانا تھا وہ بس ختم ہو گیا ان کا۔ باقی امت اپنے اعتبار سے اس کا یعنی تشریح کر لے، شرح کر لے، اپنے اعتبار سے سمجھ لے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یقیناً یہ تصور اسلام کی عظمت اور رسالت کی واقعی حیثیت کا انکار ہے، جسے دین اسلام کی سب قیمت اور قبول نہیں کر سکتا ہے۔ مالک کائنات نے اسلام کے دستور میں اطاعت رسول، اتباع پیغمبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں نبی دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ جیسے بیانات رکھ کر یہ واضح کر دیا ہے کہ اسلام کا نظام زندگی و بندگی آپ کے ارشادات کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کے ارشادات ضروری ہیں، آپ کے ارشادات پہ عمل ہونا ضروری ہے۔ اور امت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی دستور کے تفصیلات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر بھروسہ کرے اور انہیں تو حرف آخر قرار دے۔ کس پر بھروسہ کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر بھروسہ کرے اور انہیں حرف آخر قرار دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بھی 3 قسمیں ہیں جن کے مجموعے کو سنت رسول کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا؟ کبھی یہ ارشادات الفاظ کی شکل میں ہوتے ہیں جنہیں خبر اور حدیث کہا جاتا ہے، سنت کہا جاتا ہے، اس مجموعے کا نام کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور ان میں کبھی ارشادات الفاظ کی شکل میں ہوتے ہیں جنہیں خبر اور حدیث کہا جاتا ہے، اور کبھی ان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال یا آپ کے افعال، آپ کے اعمال یا آپ کے بروقت ضرورت سکوت سے ہوتا ہے، جسے تقریر کہتے ہیں، یعنی یا تو آپ کا قول ہے جسے حدیث یا خبر کہتے ہیں، یا آپ کے افعال ہیں یعنی وہ افعال اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے ہیں، یا آپ کا ساکت ہونا، کسی کام کو دیکھتے ہوئے خاموش رہنا، کہ سکوت سے بھی قانون شریعت کا ادراک کیا جا سکتا ہے، یعنی قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، کہ اگر یہ عمل جائز نہ ہوتا تو مقام بیان و ضرورت میں آپ سکوت سے کام نہ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ رہتے اور ضرور ٹوک دیتے، آپ ضرور بولتے، ضرور منع کرتے، ضرور سمجھاتے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا کرنا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ آپ کا نہ ٹوکنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ عمل نگاہ پروردگار میں جائز ہے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹوکتے، ضرور منع فرماتے کہ ایسا عمل انجام نہ دو، لہذا آپ کا خاموش رہنا، سکوت اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل جائز ہے۔
جیسے کہ آپ نے اصول میں پڑھا ہے یا پڑھ رہے ہیں یا آگے پڑھیں گے، اور اس کے ٹوکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک، یعنی جائز ہے تو ٹوکنے کی منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جائز نہ ہوتا تو پھر منع کیا جاتا. لیکن بیانات اور عمل و سکوت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ بیان ذات سے الگ ہوتا ہے، بیان ذات سے الگ ہوتا ہے اور وہ فضا میں محفوظ کیا جا سکتا ہے. چاہے دور قدیم کے اعتبار سے اس کا تحفظ قلم اور کاغذ سے کیا جائے یا دور حاضر کے اعتبار سے فضائی امواج اور محفوظ کرنے والے آلات کے ذریعے ہو. لیکن عمل یا سکوت کا محفوظ کرنا وسائل سے بھی ممکن نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ لیکن عمل یا سکوت کا محفوظ کرنا ان وسائل سے بھی ممکن نہیں ہے، اور آج کے دور میں کسی حد تک ممکن بھی ہے. آج کے دور میں اگر کسی حد تک ممکن بھی ہے تو دور قدیم میں یقیناً ممکن نہیں تھا. آج کے دور میں ممکن ہے کسی عمل کو ویڈیو بنا لینا یا اس کو محفوظ کر لینا، لیکن دور قدیم میں تو ممکن نہیں تھا. ایسی صورت میں عمل و سکوت رسالت میں بھی وہی بیان باقی رہ گیا ہے جس میں دیکھنے والوں نے آپ کے اعمال اور آپ کے سکوت کی ترجمانی کی ہے. اس موقع پر یہ عمل انجام دیا ہے اور اس موقع پر سکوت فرمایا ہے. یعنی فلاں وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کو انجام دیا ہے اور فلاں وقت پر آپ نے فلاں کام کرتے ہوئے دیکھ کر کسی مسلمان کو مومن کو سکوت اختیار کیا ہے. آپ خاموش رہے ہیں، اس کو منع نہیں فرمایا. واضح روشن ہے، یہ بات کھلی ہوئی بات ہے کہ بیان نہ سرکار کا عمل ہے اور نہ اسے آپ کے سکوت کا نام دیا جا سکتا ہے. جی، یہ صرف آپ کے اعمال اور سکوت کی ترجمانی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اس ترجمانی میں بھی یہ کمزوری پائی جاتی ہے، اس میں الفاظ نقل کرنے والے کے ہیں اور ان کا سرکار دو عالم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس نے نقل کیا اس کے الفاظ ہیں نا یہ، جبکہ حدیث کے الفاظ بہرحال سرکار کے تھے. حدیث کے الفاظ کس کے تھے؟ سرکار دو عالم کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا نقل کرنے والا کوئی انسان ہو، چاہے ان کا نقل کرنے والا کوئی انسان ہو، لیکن الفاظ تو نبی پاک ہی کے تھے نا. ایسے حالات میں شریعت کا تمام تر دار و مدار احادیث شریفہ پر ہے، اور حدیث کا انکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کے ساتھ شریعت کی عظمت اور جامعیت کا انکار ہے، جس کی کسی بھی صورت سے اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اور نہ اسے اسلام کا نام دیا جا سکتا ہے. والسلام علی من اتبع الہدی والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. نکتفی علی هذا المقدار، باقی سیدی غزل انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا